السلام علیکم بھائی عبدالشکور صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ وہ رفیدین کے متعلق ماشاءاللہ آپ کا کافی علم ہے. تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیدین کی روایت پیش کرتے ہیں ہمارے محترم اہل حدیث حضرات، اس کا خلاصہ، اس کی حقیقت وہ ذرا وہ علم میں لے آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرے ساتھ اور بھی ساتھیوں کا بھلا ہو جائے گا. تو وہ ایک اشکال تھا، وہ دور فرما دیں کہ وہ حقیقت اس کی کیا ہے، سارا کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاسم بھائی، یہ جز رفع یدین سے جو امام بخاری کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، جز رفع یدین جو کتاب ہے جس کا مرکزی راوی جو ہے محمود بن اسحاق، وہ خود ہی مجہول ہے اور اس کے حالات کا محدثین کو پتہ نہیں، اس کی حالات کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، اس کی توثیق عند المحدثین نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جز رفع یدین کا، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث رفع یدین کرنے کی پیش کرتے ہیں. پہلی بات، اس کتاب کا مرکزی راوی مجہول. دوسری بات، اس حدیث جو حدیث پیش کرتے ہیں اس میں بھی ایک راوی عبد الرحمن بن ابی زناد ہے، وہ بھی ضعیف ہے. کیونکہ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں بھی عبد الرحمن بن ابی زناد سے ایک سند بھی نہیں لی. یہ عبد الرحمن بن ابی زناد مدنی ہے، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی پوری کتاب موطا امام مالک میں اس سے ایک بھی سند نہیں لی. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب مسائل الخفین کے موضوع پر، یعنی ابن زناد کی سند سے حدیث لکھ کر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 29 پر، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں، عبد الرحمن بن ابی زناد کے بارے میں ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مضطرب راوی ہے، حدیث میں ضعیف حدیث ہے. یہ دوسرے استاد ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میزان الاعتدال میں، یہ بھی ان کو ضعیف کہتے ہیں. امام بخاری کے تیسرے استاد امام علی مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 228 پر کہ یہ صحابہ کے نزدیک، یعنی ہمارے محدثین کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، یعنی محدثین کے نزدیک بھی ضعیف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے استاد امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو ضعیف کا ہے، بلکہ اس کی تمام حدیثوں پر قلم پھیر دیا. تاریخ کے بغداد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 229 اس سند کا یہ حال ہے. مگر عجیب بات ہے، غیر مقلدین اس کو پیش کرتے ہیں، اسے استدلال لیتے ہیں. مسائل الخفین کی حدیث میں یہ راوی کسی کا مخالف بھی نہیں تھا، وہاں اس کو ضعیف کہنا، اور یہاں ابن جریج اور کتنی سندوں کے خلاف پھر بھی استدلال لے رہے ہیں. اولاً تو یہ راوی ہی خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اساتذہ کے ہاں ضعیف ہے. ثانیاً ابن جریج اور کئی صحیح ترین سندوں کا مخالف ہے. ثالثاً اس میں ضعیف راوی کا شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بلا واسطہ استاد اسماعیل بن ابی یونس ہے، جو خود مجہول ہے. اس کی توثیق ثابت ہی نہیں. جز رفع یدین میں اسی کا حوالہ ہے، اخبرنا اسماعیل بن ابی یونس یہ پیش کرتے ہیں، اور پھر حدثنی کے آگے یہ آتا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی زناد جو اس کا حوالہ پیش کرتے ہیں، تو یہ دونوں ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی توثیق ثابت نہیں ہے. اب تو یہ سند آپ سوچیں کہاں پہ پہنچ. غیر مقلدین نے جب دیکھا کہ ہمیں اسماعیل بن ابی یونس کو سکہ تو ثابت نہیں کر سکتے، تو جلال پور والے غیر مقلدین نے جو جز رفع یدین شائع کی تھی اس میں سے اس راوی کا نام ہی بدل کر پیش کیا. اسماعیل بن ابی یونس کے بجائے اسماعیل بن ابی اویس کر ڈالا. بدنام تو ہوں گے تو کیا ہوگا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 پر، جہاں یہ راوی کسی دوسرے راوی کا مخالف نہ تھا، اس کا ضعیف ہونا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا اور اس کے ضعف کو برقرار رکھا. مگر جب یہی راوی رفع یدین کی حدیث میں آ گیا، اگرچہ وہ ابن جریج اور کئی سندوں کا مخالف ہے، مگر اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا جاتا ہے. عجیب بات ہے. اور دوسری بات، نمازی جب 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں اٹھتا ہے، اگر اس حدیث میں رکعتین کا لفظ ہو تو تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کا ذکر ہوا، جس کا چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی قائل نہیں. فقہ کے چاروں مذاہب میں سے متون اس رفع یدین کی ذکر سے خالی ہیں، اور 2 سجدوں کے بعد نماز اور دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں بھی کھڑا ہوتا ہے. تو اس حدیث سے دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کا ذکر ہوا، اور اس رفع یدین پر چاروں مذاہب تو کجا خود لا محذب غیر مقلدین بھی عامل نہیں ہے. دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی عامل نہیں ہے. یہ حدیث تو ان کی دلیل ہی نہیں بنتی ہے. یہ حدیث جز بخاری کے علاوہ تقریباً حدیث کی 8 کتابوں میں سند سے آئی ہے. ان سب میں لفظ سجدتین ہے. ٹھیک ہے، کہ رفع یدین 2 سجدوں سے اٹھ کر دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں کرنا چاہیے. مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ یہ جو جز رفع یدین لفظ بدل کر رکعتین کر دیا ہے.
یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ یہ کہتے ہیں تو ان کو بھی زیب نہیں دیتی تھی. آخرکار اسی رسالے میں جز رفع یدین میں نمبر 9 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سند کے ساتھ سجدتین لکھ دیا ہے. اگر ان دونوں لفظوں کو صحیح مان لیا جائے تو ہر رکعت کے شروع میں رفع یدین کرنا پڑے گا. جس کا نہ چاروں مذاہب قائل ہیں نہ ہی لا مہذب غیر مقلدین قائل ہیں. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ہی عمل اس حدیث پر ثابت نہ ہو تو دوسروں کے سامنے اس کو بطور استدلال پیش کرنا کیسا ہے؟ اب جرح مفسر آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی زناد تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں یعنی جب یہ بغداد سے آیا تھا تو اس کا حافظہ بگڑ چکا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ جب بغداد سے. حافظہ اس کا بگڑ چکا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ترمذی، ابو داؤد وغیرہ میں سے اس روایت کرنے والے راوی سلیمان بن داؤد ہاشمی بغدادی ہی ہیں. معلوم ہوا کہ جب تک اس کا حافظہ صحیح رہا اس نے رفع یدین کا نام تک نہیں لیا، اور جب اس کا حافظہ بگڑ گیا تو رفع یدین کا ذکر کرنے لگا. بس اللہ تعالیٰ غیر مقلدین کو ہدایت دے. ایسے ضعیف راویوں کی روایت اٹھا کر اور اس سے استدلال لینے کی کوشش کرتے ہیں.